السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب فرشتے نیک روح کو لے کر 7ویں آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ مٹی ہی کی طرف لوٹا دوں گا۔ بس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اسلام۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی، اس پر ایمان لایا، اسے سچا مانا۔ اسی وقت آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور جنتی لباس اس کو پہنا دو اور جنت کی طرف کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو اور جنت کی روح پرور خوشبودار ہوائیں جو ہیں وہ اس کی قبر میں آنے لگتی ہیں اور جہاں تک مومن کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر جو ہے وہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بد کردار، گناہگار اور اس طرح کا منافق انسان مرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس آسمانی فرشتے آتے ہیں کہ جن کے سیاہ چہرے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت ملک الموت آ کر اس منافق کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کے غضب و قہر کی طرف چل۔ اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے جسے بہت سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ جسم سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جیسے کانٹے جو ہیں وہ جسم سے کھینچ کر نکالے جائیں اور وہ جسم کو چھلنی کر دیں، اس طرح اس کو تکلیف دے دے کر اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اسی وقت ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں اسے فرشتے اس کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں، اس کی روح کو، اور اس جہنمی بورے میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں جو وہ بدبودار ٹاٹ ساتھ لائے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ بدبو نہیں پائی گئی ہوگی۔ اب یہ اسے لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ اس کا بدترین نام جو دنیا میں تھا بتلاتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے جس طرح اونٹ گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے اس کی جو زمین میں سب سے نیچے اس کی روح کو پٹخ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی، یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا آندھی اسے کسی دور گندے گھڑے میں پھینک دے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے پہنچتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ منافق اور خبیث روح جواب دیتی ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھتے ہیں اس مردے سے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے اللہ مجھے اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ اسی وقت آسمان سے ایک بلند آواز آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا فرش بچھا دو اور دوزخ کی جانب کا دروازہ کھول دو۔ وہ وہیں سے اسے دوزخی ہوا اور دوزخ کا جھونکا اسے پہنچتا رہتا ہے اور اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور زمین آپس میں جڑ جاتی ہے اور مردے کی پسلیاں کرچی کرچی ہو جاتی ہیں اور بڑی
ڈراؤنی اور بدصورت شکل والے برے میلے کچلے کپڑوں والا بدبودار ایک شخص اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اب غمناک ہو جاؤ، یہ اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تجھے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو برائی برستی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری بدعمالیوں کا مجسمہ ہوں۔ تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ نیک بندے کی روح نکلنے کے وقت آسمان و زمین کے درمیان کے فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے کہ اس کی پاک اور نیک روح ان کے دروازے سے چڑھی جائے۔ اور برے شخص کے بارے میں ہے کہ اس کی قبر میں ایک اندھا بہرا گونگا فرشتہ مقرر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے لوہے کا، کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر ایک گرز مار دے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ وہ گرز اسے مردے کو مارتا ہے اور اس خبیث مردے کی اتنی زور سے وہ لگتا ہے کہ یہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندگی لوٹاتا ہے۔ وہ چیختا ہے کہ اس کی چیخ کو سوائے انسانوں اور جن کے ہر زیرو سن سکتی ہے، ہر ایک کو آواز جاتی ہے۔ قبر کا عذاب حضرت برا فرماتے ہیں اسی آیت سے کہ قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ قبر کے سوالوں کے جواب میں مومن کو استقامت کا ملنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے لوگ منہ پھیرتے ہیں اور ابھی ان کی واپسی کی چال جوتیوں کی آہٹ اس کے کانوں میں ہی ہوتی ہے کہ دو فرشتے اس کے پاس پہنچ کر اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے کہ میری گواہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے دیکھ جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا لیکن اب اسے بدل کہ اللہ نے جنت کی یہ جگہ تجھے عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے دونوں جگہ نظر آتی ہیں، یعنی اسے جنت جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے اور قیامت تک سرسبز و شاداب اور ہری بھری رہتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس امت کی آزمائش ان کی قبروں میں سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مومن اس وقت آرزو کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لوگوں اور اہل و عیال کو جا کر یہ خوشخبری سناؤں۔ وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ منافق کو بھی اس کی دونوں جگہیں دکھا دی جاتی ہیں کہ جب منافق کا حساب ہوتا ہے تو اسے جنت اور دوزخ دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر خوب روتا ہے اور مومن خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے جنت کا مکان دیکھ کر اس میں جانا چاہتا ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی یہیں آرام کرو۔ اس کے آخر میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب ایک فرشتے کے ہاتھ میں گرز دیکھ لیتی ہے خبیث مردہ تو حواس کیسے اس کے قائم رہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی ملتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ روح نکلنے کے وقت مومن سے کہا جاتا ہے کہ اے اطمینان والی روح جو پاک جسم میں تھی نکل تعریفوں والی ہو کر اور خوش ہو کر جا، راحت و آرام اور پھل پھول اور رحیم و کریم اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور فرشتے جو ہیں خوشبودار فرشتے اور اسے خوشی خوشی آسمان پر لے کے جاتے ہیں اور سارے فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کافر کی روح جب زمین کے دروازے کے پاس لاتے ہیں تو وہاں داروغہ فرشتے اس کی بدبو سے گھبراتے ہیں، آخر اسے سب سے زمین کے نیچے میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب کافروں کے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کے اوپر ایک گونگا بہرا اندھا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ان کو روز قیامت تک مارتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے عذاب سے اور ایسے اعمال سے بچائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ موت کا بھیانک فرشتہ کیسے منافق اور کافروں کی جان لینے کے لیے آتا ہے اور اس کی کیسی شکل و صورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔